لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے شیطان کے بیوی بچے۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ شیطان کی اولاد ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کی بیوی کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کی اولاد نہیں، یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق تین قول ملے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شیطان لا ولد ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں کیونکہ وہ فرشتوں کی قسم سے ہے اور فرشتے اولاد سے پاک ہیں۔ نیز اولاد بقائے نسل کے لیے ہوتی ہے، اور جو خود ہی قیامت تک زندہ رہے اسے نسل کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، چاند، تارے، سورج وغیرہ کی نسل نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کی نسل ہے اور وہ صاحب اولاد ہے کیونکہ وہ جن کی قسم سے ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا تو اپنے رب کا بے فرمان ہو گیا۔ اور جن و انس کی نسل ہوتی ہے، لہذا اس کی نسل ہے، بلکہ شیطان جنات کا باپ ہے، جیسے آدم علیہ السلام انسان کے باپ ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا مجھے چھوڑ کر تم شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ اس آیت میں شیطان کے لیے ذریت ثابت کی گئی ہے، اور ذریت اولاد ہی تو ہوتی ہے، بلا وجہ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لینا درست نہیں۔ اسی آیت کے ماتحت تفسیر جلالین میں ہے اور ابلیس جنات کا باپ ہے اور اس کی اولاد بھی ہے جو کہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی مذکور ہے، جبکہ فرشتوں کی اولاد کوئی نہیں۔ چونکہ نوع جنات کے لیے موت ہے، لہذا اس کی نسل بھی ضروری ہے۔ ابلیس کو شخصی طور پر دراز عمر دی گئی، اس کا لحاظ نہیں۔ انسانوں میں بھی حضرت خضر اور حضرت ادریس علیہ السلام تا قیامت زندہ رہیں گے، مگر ان کے اولاد ہوئی۔ غرض ہے کہ شیطان کے نسل اور اولاد ہے۔ پھر ان میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابلیس کی بیوی ہے، اسی سے اولاد ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس کے ران میں نر کا عضو ہے اور دوسرے میں مادہ کا۔ خود اپنے آپ سے صحبت کرتا ہے اور خود ہی حاملہ ہو کر انڈے دیتا ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ شرح قصیدہ بردہ خرپوتی میں اس شعر میں اور نفس اور شیطان کی مخالفت کر، ان کی اطاعت نہ کر، وہ تیری مخلصانہ خیر خواہی کرنا چاہیں تو بھی ان پہ اعتبار نہ کر۔ اس شعر کی شرح میں فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ کیا شیطان کی نسل بھی ہے تو ابو المعین النفسی بحر الکلام میں کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ شیطان انڈے دیتا ہے اور ان سے بچے نکالتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اس کی ایک ران میں مادہ کا عضو اور دوسری میں نر کا، تو وہ خود اپنے آپ سے جفتی کر لیتا ہے، تو اس طرح اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ شاذر روایت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اپنی دم اپنے مقام پاخانہ میں داخل کرتا ہے تو اس سے اولاد ہوتی ہے، اور یہ بات صحیح نہیں، لہذا صحیح پہلی بات ہی ہے۔ ثابت ہوا کہ شیطان کی اولاد ہے۔ تفسیر ساوی خاشیہ جلالین میں زیر آیت افتتخذونہ وذریتہ سورۃ کہف کی تفسیر میں ہے کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ابلیس کی چند قسم کی اولاد ہے۔ ایک قسم کا نام لاقص اور ولہان ہے، ان کا کام وضو اور نماز میں وسوسہ ڈالنا ہے۔ ایک قسم کا نام مرہ ہے اور اسی کے نام پر ان کی کنیت رکھی گئی ہے، اور ایک ذلنبور، یہ بازاروں میں پھرتی رہتی ہے، لوگوں سے جھوٹی خرید و فروخت کراتی ہے، اور ایک کا نام بطر ہے، وہ لوگوں سے میت پر نوحہ کراتی ہے، بال نچواتی ہے اور منہ پر تھپڑ لگواتی ہے۔ ایک کا نام آور ہے، یہ زنا کراتی ہے کہ مرد کے احلیل اور عورت کے فرج میں جوش پیدا کرتی ہے۔ ایک کا نام متروس ہے جو جھوٹی خبریں پھیلاتی ہے۔ ایک کا نام داسم ہے، یہ اس شخص کے ساتھ گھر میں گھس جاتی ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہو۔ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ ایک قسم کا نام ہنزب ہے، ایک قسم کا نام قرین ہے جو ہر شخص کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی تفسیر ساوی میں اسی جگہ ہے کہ کسی نے امام شابی سے پوچھا کہ کیا ابلیس کی بیوی ہے، اگر ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان ذالک عرس لہم اشہد، وہ ایک ایسی شادی تھی کہ جس میں میں شرکت نہ تھا، جس میں میں شریک نہ تھا، اس شادی میں مجھے شرکت کا موقع نہیں ملا، مجھے خبر نہیں کہ بیوی کا کیا نام ہے۔
اسی جگہ فرماتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ ابلیس نے اپنی آلت اپنی شرمگاہ میں داخل کی تو 5 انڈے دیے تو یہ اس کی اولاد کی اصل ٹھہرے، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دائیں ران میں نر کا عضو اور بائیں میں مادہ کا مقام پیدا فرمایا، تو ان دونوں کے ساتھ وہ جفتی کر لیتا ہے جس سے روزانہ 10 انڈے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر انڈے سے 70 شیطان اور 70 شیطانیاں نکلتے ہیں، تو وہ انڈوں سے بچے بھی نکالتا ہے اور اڑتا بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان کی اولاد ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس کی بیوی کوئی نہیں، وہ خود ہی نر ہے اور خود ہی مادہ۔ اللہ کی قدرت سے یہ بات بعید بھی نہیں ہے۔ انسانوں میں بعض خنثی مشکل ہیں جن کے عورت و مرد دونوں کے عضو ہوتے ہیں، دونوں سے پیشاب بھی آتا ہے، ہاں ان سے نسل نہیں چلتی، اس پر نہ مرد کے احکام جاری ہوتے ہیں نہ عورت کے، چنانچہ اس کا خنثی مشکل جماعت نماز میں مردوں سے پیچھے اور عورتوں سے آگے کھڑا ہو، اور جب مر جائے تو اسے کوئی غسل نہ دے بلکہ تیمم کرا کے نماز پڑھ کر دفن کر دیا جائے۔ رب تعالیٰ جب انسانوں میں ایسے لوگ پیدا فرما دیتا ہے تو اگر شیطان میں یہی ہو تو کیا بعید ہے، کیونکہ یہ مسئلہ دینی ضروریات میں سے نہیں، لہذا اس سے بحث نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق سچ سنا کر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔